بخاری شریف کی حدیث ہے، مفہوم تھوڑا تھوڑا بیان کر سکتا ہوں کیونکہ ہم لوگ تو بھیک کے لیے اکٹھے ہوں۔ جب معراج شریف کو گئے، انبیاء سارے کھڑے تھے، مرحبا کہنے کے استقبال حضرت محمد کا، غلاموں کی طرح کھڑے تھے، مرحبا مرحبا۔ لمبی حدیث سے پڑھ لینا، آقا جی کے لیے انبیاء کھڑے تھے مرحبا کہنے کے۔ ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ آقا نے اخیر میں آنا تھا، پہلے تو نہیں آنا تھا، لیکن ان سے پہلے میثاق اور عہد قرآن میں لیا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں یہ، اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسی اختلاف کی بات ہے۔ اگر یہ آ گئے تو تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور بہت سختی تھی اسی میثاق عہد میں، یہ نہیں ہے کہ ساتھ دینا۔ اقرر تم اقرار کرو، بولو، زبان کھولو، زبان کھولو بولو۔ انبیاء کو ایسے اللہ جیسے کوئی سختی اور ڈانٹ ہوتی ہے، جیسے کوئی جوش میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جوشیلی باتیں کی، جوش میں، جیسے جوش نہیں ہوتا اس قرآن میں، ایسا مفہوم ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، خدا جب نبیوں کو اکٹھا کیا، ان سے عہد اور میثاق لیا، اگر یہ آئے اگر یہ آ گئے تمہارے ہوتے ہوئے تو اس کا ساتھ دو گے۔ اقرر تم اقرار کرتے ہو، وہ تو پہلے بندے سے خدا کے، ان کو تو پہلے جو کہا ٹھیک ہے، نہیں کہا اقرار کرو، بولو، آگے سے جواب دو۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور جو میں کہتا ہوں اس سنتے اس کا جواب دو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، میں نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں ہم ایسے اقرار کرتے ہیں۔ فَاشْهَدُوا، تو پھر گواہ رہنا تم نے جو بات کہی ہے، دیکھو کیسی۔ وَأَنِّي مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی محمد کا گواہ ہوں۔ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں شاہدین میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ کہ میں بھی گواہی میں ہوں۔ حضرت محمد سے اتنا بڑا لفظ ہے اور اتنی بڑی یہ عظمت ہے کہ عقل سوچ سے باہر ہے، کہ میں بھی ان کے گواہوں میں شامل ہوں، محمد کا گواہ میں بھی، تم بھی گواہ رہنا، اگر وہ آئے تو تم نے ان کا ساتھ دینا۔ پتہ تھا کہ بعد میں آئیں گے یہ سب، لیکن آپ کی عظمت کو اجاگر کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ مخلوق میں اگر محبوب ترین کوئی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور خدا نے اگر بے پناہ محبت کی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ سے کسی سے نہیں کی، بے پناہ محبت سے اللہ کی حضرت۔ دیکھو کیسی آیتیں ہیں اور کیسی باتیں، اور ساری کائنات کو ان کے قبضے میں دے دیا، ساری کائنات۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ عالمین جان میں اس میں رحمت ہوگی تو آپ کی وجہ سے ہوگی، آپ کے سبب سے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی سوچ، انسان پڑھتا ہے جب تک سوچے نہ کیا سمجھے گا، سوچنے سے انسان ڈر جاتا ہے۔ اور شکر ہے کہ ہم ان کے امتی ہو گئے، نبیوں نے امتی پسند کیا، دعائیں مانگی خدا سے کہ ہم کو ان کا امتی بنانا، خدا کرے ہم سچے امتی بنیں انشاءاللہ۔ کسی بھائیوں کو عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، یا کسی نے سفر کرنا ہو تو وہی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے بولو آتے ہی کیوں ہو، ایسے کیوں نہیں کہہ دیتے صاف، آتے ہی کیوں تم ایسے؟ عقل ہو تو ادھر سے نہ آئے، آگے آ کے پھر جا کے پیچھے جا، یہ عقل کی بات ہے۔ ادھر تھا تو ادھر ہی مرتے، ادھر آئے تو ادھر بھول جائے، نہیں تو ادھر سے نہ آئے کہ مجھے ادھر ہے، ادھر آئے تو ادھر بھول جائے۔ محبت سب کچھ بھلا دیتی ہے، بس محبت وہی چیز یاد دلاتی جس سے محبت ہو۔ اب جس کو ہم سے پیسے سے محبت ہے، پیسہ نہ ملے تو بس اس کا ذکر کو بھی دل نہیں کرتا، درود کو بھی نہیں کرتا، ان کو پہلے پیسے چاہیے۔ ایک بیٹھا ہوا پرانا ہے نا، پرانے کی نشانی، نئے کو تو کچھ نہیں کہتے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں داڑیاں بڑھا کے، اور داڑھی تو ایک دم بڑھ جاتی ہے، اندر سے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، داڑیاں ہی بڑھانی ہیں۔ ہاں وہ بیٹھے ہو، ہاں بس پیسہ پہلے آئے، تو بھی جا کما کچھ، ہاں پھر چھوٹی عمر کی لڑکی شادی کر لینا،
پیسہ ہوگا تو سب کو ٹھیک ہے، کوئی عیب تیرے میں نظر نہیں آئے گا. آج کل کے پاس پیسہ اس میں عیب نظر نہیں آتا ہے. نمازی ہے تو نہیں ہے تو پیسہ تو ہے نا، بس ٹھیک ہے لڑکی دے دو، پیسہ اس کے پاس. ایمان جائے نہ جائے، کینیڈا میں رہو امریکہ میں رہو، پیسہ تو ملتا ہے. باقی دین وین کمزور ہو گیا کوئی نہیں، پیسہ تو ملتا ہے. جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے. ہاں آپ دیکھ لیں، یہ باتیں کوئی شک والی تو نہیں ہے. کوئی لڑکی سے محبت، لڑکی نہیں ملتی ہے، نہ چاہیے اسلام چاہیے، نہ دین چاہیے، نہ خاندان چاہیے، دونوں گولیاں کھا کے مر گئے. چلو یہ ہوتا ہے، روز ہوتا ہے بھائی، یہ نہیں کہ ہوا ہے یا ہوگا، یہ روز اخباروں میں آتا ہے. جو اخباروں میں نہیں آتا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں، اس سے زیادہ ہوتا ہوگا. اس کو لڑکی چاہیے تھی بس. اب نہ ماں چاہیے، نہ باپ چاہیے، نہ یہودی نہ نصرانی، اس کو یہی چاہیے تھی. اب لڑکی مل جائے جو مرضی بنا لو. ہاں تو یہ ہو رہا نہیں ہو رہا. جس چیز سے محبت ہو جائے، آقا جی کہتے ہیں حب الشیء یعمی ویسم، جس چیز سے محبت ہو جائے آج ہی اندھا بہرا ہو جاتا ہے. رسول اللہ کہتے کسی چیز سے بھی ہو جائے اگر محبت واقعہ ہے تو واقعہ جو محبت ہے خدا نبی سے ہو کسی سے نہ، ورنہ خطرہ ہے. خدا نبی سے جتنی محبت ہو خطرہ نہیں ہے. ان کو پیسہ چاہیے بس تسبیح دبا دب پڑا، پیسہ آئے پیسہ آئے پیسہ آئے پیسہ بیٹھا ہوا ہے. ہماری دعا کر، ہم نے کاروبار کیا 1000 روپیہ ہدیہ بھیج دیا. تو جس چیز سے محبت ہو جائے انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے. تو خدا کریے محبت اللہ اور رسول کے سوا کسی سے اندھا پن نہ ہو، عارضی ہو، عارضی محبت. حقیقی محبت اور فنا ہونے والی، ہاں جی، آدمی کھو جائے اس چیز کے پیچھے، وہ اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ. تو خدا کر لے ہمارے دل ایسے ہو جائے، ورنہ بہت نقصان ہے. ہاں بہت نقصان، اتنا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہے، خدا کی قسم. اس لیے خدا نے بھی کہا والذین آمنوا، جس کے دل میں ایمان ہے، اشد حبا للہ، وہ زیادہ خدا سے ہی محبت کرتا ہے. جو خدا سے زیادہ محبت کرے گا تو خدا کے محبت والے کام کرے گا نا، کہ زیادہ محبت ادھر سے. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جو چاہے گا وہ ہوگا، بغیر دعا کے بھی ہوگا، دعا کے ساتھ بھی ہوگا، بغیر دعا کے بھی ہوگا، دعا کے ساتھ بھی ہوگا. ہاں جو اس کے منہ سے نکل جائے. ہاں تو خدا کرے ہمارا تمہارا دل ادھر لگ جائے. ہاں اور پھر سب چیز تم کو مل جائے گی، جو چاہو گے وہ ہوگا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. ہاں کیا سعودیہ جان کا فائدہ ہے، کیا داڑھی رکھنے کا فائدہ، کیا تسبیح کا فائدہ؟ نیت تو تمہاری ٹھیک نہیں ہے. ہاں اندر سے توبہ کرنا، ادھر سے تو میں بھی کر لیتا ہوں، ادھر سارے، اندر سے کون کرے گا؟ اندر سے بڑی مشکل ہے جی. اندر سے، اوپر سے تو سارے کرتے رہتے ہیں لوگ. جو سچی توبہ ہو تو خدا محبت کرتا ہے ان سے. جب محبت کرتا ہے تو پھر محبت میں کرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ان اللہ یحب التوابین، قرآن کی آیت ہے. خدا پیار کرتا ہے، محبت کر جائے جب گناہ کر کے توبہ کر لے. بتاؤ، لیکن وہ محبت سچی ہو تو پھر وہ ہو نا، اور سچی توبہ ہو. وہ تو ہم لوگوں میں ایسے ہی جیسے بس دباؤ پڑا تو توبہ کر لی، دباؤ پڑا تو نماز پڑھ لی، دباؤ پڑا تو تسبیح پڑھ لی، دباؤ پڑا تو شیخ امین کے پاس آ گئے. دباؤ پڑے نہ پڑے، ایمان کے تقاضے سے خدا رسول کا کلمہ پڑھا، یہ کرنا ہی چاہیے ہم کو یا نہیں؟ نماز پڑھنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ مصیبت آئے تو نماز درود، مصیبت جائے تو نماز درود چلا گیا. جب کلمہ پڑا ہے، مصیبت آئے نہ آئے، یہ چیزیں ہم کو ایمان کے تقاضے سے کرنی ہے. تو خدا کرے ہمارے تمہاری مسئلہ آسان ہو جائے. یہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہم. چلیں جی، کوئی ناراضگی کی بات تو ہے نہیں، کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے باتوں سے. قرآن نے کہا ہے تعاونوا، ایک دوسرے سے تعاون کرو، علی البر والتقوی، اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کے معاملے میں. جب خدا نے کہا تو پھر فائدہ ہے تو کہا ہے نا. اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، احساس جاگتا ہے. احساس کی بات کچھ عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور باتیں جم جاتے ہیں، بعد میں شیطان بھٹکاتا رہتا ہے. خدا بچائے. اور تم خدا کو پوری، ساری دنیا تمہارے قدموں میں، ہر چیز تم کو ملے گی. من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا، کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو گیا. اب کیا چاہیے آپ کو؟ احفظ اللہ یحفظک. آقا جی نے کہا تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ جو کہتے ہو بات مانو، اس کو محفوظ کرو. خدا تم کو محفوظ کر دے گا. جس کو رب رکھے سے کون چکے.
تو خدا کر یہ باتیں ہم کرتے رہیں تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہوتے رہیں. ہاں تو ایسے ہی مضبوط ہوں گے. چل بھائی سنا نہیں کچھ سنا. اب تو نہیں ناراض ہونا. میں بات ادھوری کرتا ہوں, پوری نہیں ہوتی ہے, لوگوں کی آنکھیں ایسے کھل جاتی, کیا بول رہا بھائی, بات پوری تو کروں, بیچ میں جب بات نہیں پوری ہوتی نا. اب سمجھ آئی ہے یہ زلیخا مرد تھی عورت تھی, وہی ہے. آ گئی سمجھ تجھے آئی ہے؟ ہاں. سجدے کر کے اتنا محراب میری طرح ڈالا ہوا, تمیاں تسبیح تھے وچمیاں کسبی, تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. یہ ایسے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں. اب اس نے تسبیح اور داڑھی اور محراب ڈالا ہوا ہے. اور زیادہ بات ہے یہ کہ کاروبار چل جائے, یہ چل جائے. یہ مجھے نہیں کہتا میری تسبیح زیادہ چل جائے, میرا درود زیادہ ہو جائے, میرا قرآن زیادہ ہو جائے, میں تہجد پڑھنے لگ جاؤں, مجھے خدا کی محبت یاد رہے, باقی چیزیں یاد نہ رہے, اور ساری چیزیں خود ہی آ جائیں گی. دنیا تو اتنی حقیر چیز ہے تو اللہ کافر کو بھی دے دیتا ہے. اس کی حقارت کا خدا آقا جی کہتے ہیں دنیا کی قدر اگر اللہ کے یہاں مچھر کا پر کوئی قیمت رکھتا ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے. یہ تو کافر کو مل جاتی ہے. تم کو دنیا سے بڑھ کے چیزیں ملیں گی. خدا بندے سے خود پوچھے بتا, اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اللہ اس کی زبان بن جاتی ہے. کیا مطلب ہے کہ خدا تو نہیں بن جاتا, خدا کی قدرت کام اس میں ایسا کرتی ہے جو چاہتا ہے ہونے لگ جاتا ہے. یعنی مثلا مثال کے طور سے لو, فلانا آدمی کدھر ہے, فٹافٹ آ جائے گا. فلانا آدمی کا کیا ہوا, ٹیلی فون آ جائے گا. ایسے بھی ہوتا ہے. فلانا آدمی کدھر گیا, ایک دم خبر آ جائے گی. فلانی چیز کدھر, لوگ لے کے آ جائیں گے. یہ کیا, نہ دعا مانگی نہ کچھ مانگی. فلانا مصیبت میں تو نہیں ہے, نکل جائے وہ جی بری ہو گیا. کیا اس کی زبان سے جو نکلتا ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے بعض وقت, جو زبان سے نکل گیا, اللہ کی قسم جو زبان سے نکل. تو پھر تم کو کیا چاہیے جب اتنی بڑی تم پر رحمت اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کا دروازہ کھول دے کہ دعا کے بغیر جو چاہو ہونے لگ جائے. آقا جی نہیں کہ اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے, نگاہ بن جاتا ہے, کہ اس میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے. تو اس سے بڑی کیا چیز تم کو چاہیے, نہ گھسو نہ مرو. خدا رسول کی تعریف, حضور کی تعریف, یہ ایک نعمت ہے. آپ بھی شروع کر دو. جو شہنشاہ ہوتے ہیں وہ تو مشقت کا مسئلہ نہیں کرتے, وہ تو کرم کا معاملہ کرتے ہیں. خدا شہنشاہ, خدا کے بعد شہنشاہ تو حضرت محمد مصطفیٰ. ہاں تو پھر کیا تم کو چاہیے؟ اگر اللہ کے سچے بندے اور غلام مصطفیٰ سچے بن جائیں تو سب کچھ ہو جائے گا. حالات کو مت دیکھا کرے, حالات ہمارے تمہارے حساب سے مشکل ہے اور لوگوں کے حساب سے, لیکن خدا تعالیٰ جو چاہے جس وقت چاہے جو مرضی کرے. یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ تو پھر خدا سے ہمارا جوڑ گٹھ ہو جائے چاہے یا نہ ہو جائے, تو ہم یہاں میں خدا سے جوڑ گٹھ کر لیں بس. ہاں تو ہم ایک کرم پہ پڑے ہوئے ہیں, کوئی عبادت کی خدا کو ضرورت تو نہیں ہے, نبی کرم کو درود کی حاجت تو نہیں ہے, تمہارے اپنے لیے. ہاں ادھر اس کی ضرورت نہیں کہ تم خدا کی ضرورت پوری کرتے ہو. خدا کا اعمال سے بھی کرم کرتا ہے, بغیر اعمال کے بھی کرم کرتا ہے. بعض وقت خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اس گناہ گار پہ اتنا کرم ہوتا ہے, خدا کے پرہیزگار پہ نہیں ہوتا ہے. پرہیزگار پہ نہیں ہوتا ہے, اس کے دل میں اپنی پرہیزگاری کا کچھ وہ ہوتا ہے. گناہ گار کہتے میں تو مارا گیا, خدا کہ میرا کرم آ گیا تو مارا نہیں گیا, سب کچھ تجھ کو مل گیا. اس گناہ گار کو خدا سے شرم نصیب ہوئی, حیا نصیب ہوئی, خدا کے آگے رویا پیٹا, خدا نے کرم کا دروازہ کھول دیا. آقا جی نے بعض مشائخ کو طریقت میں کہتے بعض آدمی دکھائے, کہا انہوں نے نیکیاں نہیں کی, گناہ بہت کیے ہیں, اور گناہوں کی وجہ سے اس کا مفہوم بتایا آقا جی نے, یہ اولیاء اللہ بن گئے اللہ کے گھر میں. کیوں بن گئے؟ گناہوں پہ اتنا روئے کہ خدا کو ترس آ گیا. اتنا روئے گناہوں پر کہ گناہوں پر روئے بہت ہیں, اور خدا نے کرم کا دروازہ کھول دیا. یہ خدا کے قرب والے ہیں. بتاؤ تو گناہ ہو یا نیکیاں ہوں, ہم خدا سے یہی چاہتے ہیں ہم پر اور آپ پر تقاضا کرم رہے ہر وقت, پھر بچت ہی بچت ہے انشاءاللہ. ساکی آقا نے اس کو واصل کیوں نہیں؟ لاکھ طوفان ہوں وہ کنارہ اگر واصل ہو گیا, لاکھ طوفان وہ کنارہ, اللہ کی قسم صحیح بات. اسی سے میں بچا ہوں, تم سے آتے نہیں, آگے ہیل حجت کرتا رہتا. جو بات تو کہتے وہ میں کہتا, تم بھی کہتے. اگر تیری بات نہیں کیوں اثر نہیں, میری بات نہیں کیوں اثر. چل, ان کی جان نکلتی میرے سے,
جو میرے سے معاملہ کر لیتے، اور تیرے جو معاملہ کرتے ہیں تجھے کچھ بھی نہیں سمجھتے. کیوں؟ بتا، جواب دینا اس کا. بحث تو بھی بڑی کرتا ہے. اور یہ بھی بہت، یہ جو بیٹھا ہے بنگالیوں کا پیر، بنگالی بڑا مانتے ہیں اس کو. ایک بنگالی کی بس کہتا ہے تمہارے پاس ایک نور کا فرشتہ آ گیا. وہ گورے تو کافر بھی ہوتے ہیں، کتے بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں. گورے اس کو گورا دے کے کہتا ہے نور کا فرشتہ آ گیا. اسی میں آدمی بیٹھے ویسے ہی گورا ہو جاتا ہے، جوسیں پیے ویسے ہی گورا ہو جاتا ہے. اب وہ کہتے دیر پر رحمت کا فرشتہ آیا. اب بتاؤ یہ کوئی بات نہیں. اور دل کا مسئلہ ہے کہ شکل کا، اس کی شکل سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو. اب ہم دونوں بیٹھے ہیں، لوگ کہیں گے بڑا مفتی اعظم یہی ہے. ہاں تو مجھے اس کے جواب دو نا. تم کیوں ڈرتے تھے؟ تو جیسے بحث کرتا ہے. اب بول نا. اب جو میں سے معاملے کرتے ہیں، ایک ظاہر بات ہے. اب اس کو وہم ہو گیا یا اس کو شک ہے یا احتیاط کرتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے اگر میری نافرمانی کرے. اور میری بات مان، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے گا. اس کو کیوں یہ یقین سب کچھ مل جائے گا؟ میں خدا نبی تو نہیں ہوں. وہ خیر دیکھتے ہیں میرے میں اس کی بات میں اثر ہے، خدا کا کرم ہے تو اس کے ذریعے ہم پر بھی کرم ہو جائے گا. وہ خدا تو نہیں مانتا، لیکن تجھ کو کیوں نہیں ایسا دیکھتے؟ یہ بات تو بھی کر. چل کل سے ایسے کہتے تو بھی وظیفے دینے شروع کر دے. ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو سمجھا، ہمیں بھی سمجھاؤ. تیرا میرا مقابلہ چل کرے گا. ہاں ادھر سے پھس ہو گیا، بولتا نہیں. تو پھر وہ بات ختم کرنا اندر سے. زبان اتنی چلانی، باتیں اتنی کرنی. ہاں یہ ہمارے آپس کی لڑائی ہے، لیکن لڑائی میں اصلاح کی بات ہے. اصلاح پسند کرتے ہیں بس ایسے، لیکن چلتے نہیں ہیں. آپ ڈاکٹر سے دوائی لیں اور پرہیزیں کا سب کریں، نہ پرہیز کریں نہ دوائی کریں، ہاں جی، تو فائدہ ہوگا؟ پرہیز دوائی کرنی ہوگی، پھر اللہ پر، اللہ نے وسیلہ بنا، اللہ سے کرم کرے گا. پرہیز بھی دوائی بھی نہیں، اللہ کرم کرے گا. بھائی کرم تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا طریقہ ایسا ہے. شادی بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، اللہ اولاد دے دے گا. پتہ نہیں اس کو کیسے دے دے گا. دے دے گا تو دے دے گا، ہم تو کہتے قادر ہیں. لیکن ایسے ہوتا نہیں شادی کے بغیر اولاد ہو جائے کرنا پڑتا ہی. رزق کیا اللہ دیتا ہے، لیکن کوئی چھابڑی لگاؤ، کوئی نوکری کرو، کوئی کچھ کرو، بنک میں جاؤ، کچھ کرو، پھر روٹی میں نہیں. گھر میں بیٹھا اللہ دے گا. اللہ دے سکتا ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ، وہ بھی اگر قسمت تیز ہے. باتیں تو بڑا کرتے، بہت سمجھدار ہوں، اور لکھنے کو الٹی سیدھی لکھتا ہے اور جواب الٹے سیدھے دیتا ہے. پھر مجبور ہو کے تو چپ ہوتا. تجھے پتہ ہے اس کے ساتھ میں پس ادریسیہ ان کی نظر کرم. اور کیا بات ہے، بڑا ڈرے گا جی، بڑا ڈرے.